آج کے اس پارے میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے، خاص طور پر جس ماہ میں ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں، اسی ماہ مبارک کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت اسی پارے میں آئی آج جو ہم نے تلاوت کیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا حکم دے کر کے اپنے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کٹوتی نہیں کر رہا ہے کہ تم تھوڑا سے بھوکے رہو گے تو اس کے خزانے میں کوئی چیز، یہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے لیے یہ موقع عطا فرما رہا ہے رب تعالی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا خاص طور پر کہ نفس کو جس قدر آپ مغلوب کریں گے اتنی ہی آپ مقامات طے کرتے جائیں گے، اور اگر نفس کو ہم نے موٹا کر رکھا، جو یہ خواہشیں کرتا ہے وہ تمام چیزیں ہم اس کو کھلاتے پلاتے رہ گئے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نفس اپنے خدا کا بھی انکار کرے گا۔ آج سب سے بڑی آفت ہمارے لیے یہی ہے، زبان کا چٹخارا۔ میں سمجھتا ہوں دو شہوتیں ایسی ہیں جس سے اگر بندہ بچ جائے تو ہزاروں گناہوں سے بچ جائے گا۔ دو شہوتیں، ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے۔ زبان کی شہوت یہ ہے کہ اسے جب چٹخارے پسند ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر حرام حلال ساری چیزیں کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ میں نے چند دنوں پہلے یہاں تک محسوس کیا تھا، بلکہ یہ خبر بھی آئی تھی میرے پاس کہ ایک پیزا بیچنے والے ہوٹل والے نے خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں بیچ رہا ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے کسی نے کہا بھی کہ میاں تم تو مسلمان ہو اور تم خنزیر کے گوشت کو پیزا میں بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی یہ تو میرا بزنس ہے، جو مسلمان ہے وہ نہ کھائیں، جو نان مسلم ہے وہ کھا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج یہ پوزیشن گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ خبیث قسم کی تجارت کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم مسلمان سمجھ کر کے کئی دکانوں سے کھا لیتے ہیں، ہر چیز کھا لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے تو آسانی ہے، ہم ڈھونڈ کر کے جا کے کھاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبان کو تھوڑا سا اپنے یہ لذتوں سے آزاد کرو، کم سے کم اس کو لذتیں دو، ورنہ ہو یہ جاتا ہے کہ جن چیزوں کی اس کو عادت پڑتی اگر وہ نہیں ملتی ہیں تو چاہے وہ جس انداز کی بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، باہر ملکوں میں ایسا بھی ہے، بلکہ اسلامی ممالک کو چھوڑیں، یورپ وغیرہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے لیے اتنی دقتیں ہیں، کئی معاملات ہیں، وہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ایک بہت بڑی یہ شہوت ہے زبان کی، اور دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی۔ جتنی خواہشیں ہوتی ہیں، آج ایک نوجوان طبقہ جو عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کل ملا کر کے اس کا حاصل صرف اور صرف اپنے جسمانی شہوت کو دور کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، تمہیں شادی کے ذریعے سے اپنے تمام چیزوں کو دور کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پر پوری زندگی پابندی لگا دی گئی۔ تمہیں اگر اپنے جسمانی خواہشات ہیں تو تم حلال طریقے سے حاصل کر لو، لیکن حلال طریقے کی بجائے اکثر و بیشتر حرام راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خواہشات پر اگر کسی نے کنٹرول کر لیا تو وہی ہے جس کا روزہ قبول بھی ہوا، جس نے زبان کی شہوت اور اپنے شرمگاہ کی شہوت کو کنٹرول کیا، سب سے بہترین روزہ اس کا ہے۔ اب سنیے، روزہ جو رکھ لیا اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے کہ روزے دار وہاں سے جائیں گے، اور روزے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے میں اس کی جزا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ روزے کے معاملات بھی اس پارے میں ہم نے آج تلاوت کیے۔ آپ روزہ جتنے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، میری ایک گزارش ہوگی، روزے کا مطلب صبح سحری سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے بچ جانا صرف اسی کا نام نہیں، تم کو اپنے پورے جسم کا روزہ رکھنا ہوگا۔ تم اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو بہت ساری چیزوں سے بچاؤ۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، پانی نہیں پی رہا ہوں، اور ایئر فون لے کر کے گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ گیم میں مصروف ہیں، انٹرنیٹ میں ایسی فحاشیوں میں مصروف ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو کیا روزہ تمہارا اسی طرح کا رہے گا؟ یوں سمجھ لو کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کو غلاظتوں میں ایسا ملوث کر دیا کہ تمہارے روزے کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ہیرا بہت چمکیلا ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اگر ہیرے کے اوپر اگر کسی نے کیچڑ اور گوبر ڈال دیا تو کیا اس کی چمک باقی رہے گی؟ ہیرا تو اپنی جگہ پر ہے، اسی لیے یہ کیچڑ اور یہ تمام غلاظتیں نہ ڈالو گے تو پھر وہ ہیرا اتنا تیز چمکے گا کہ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ وہ ایمان ہے، اور یہ روزے کی جو برکتیں ہیں یہ ہیرے سے زیادہ چمکیلی ہیں۔ بہرحال جو لوگ آج اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، بچوں سے، جوانوں سے، عورتوں سے، خاص طور پر میری ماؤں اور بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن یہ اس ماہ مبارکہ میں تم جتنا ہو سکے اس کو بند کرنے کی کوشش کرو، سوائے فحاشی کے اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ نیوز کے نام پر تو ہم لیتے ہیں، لیکن آج کی نیوز کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ طوطا بنانے والا کام ہے، یعنی جس کو یوں سمجھ لیں کہ بیوقوف بنانے والا ایک بزنس ہے جو آج نیوز اینکر کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اپنے جال میں مائنڈ پروگرامنگ کرنے کا۔ جو پہلے ڈمرو بجا بجا کر کے لوگ راستے پر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اس طرح سے آج ٹیلی ویژن میں بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ احادیث رسول خالی وہ پڑھو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے حالات بیان کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خبریں دینے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خبریں دے گا؟ یہ کیا خبریں دیں گے؟ ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں آج بارش ہوگی، ہوتی ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ زمین و زمان ٹل جائیں مگر میرے آقا کا فرمان نہیں ٹلتا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آپ توجہ دیں۔